لو جہاد تو ایک مطلب ایک بھرم ہے یا جو پھیلایا، ایک پروپیگنڈا ہے جو پھیلایا جا رہا ہے. لو جہاد ٹائپ کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں. اتنا مسلمانوں میں دعوت کا جذبہ ہی نہیں کہ وہ کسی کافر عورت کو اس انٹینشن کے ساتھ اس سے کوئی تعلق قائم کرے کہ چلو اس کو اسلام قبول کروانا ہے. اتنا مسلمانوں کے اندر، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اتنا کوئی دعوت کا جذبہ ہے نہیں. پہلے ارتداد شہروں میں ہوتا تھا. دیہاتوں میں آپ کو دور دور تک کے شاید کوئی کیس نہیں سننے ملے گا کہ کوئی مسلمان ہے وہ اسلام چھوڑ کر کے چلا گیا ہے. اب ارتداد کا فتنہ صرف شہروں تک نہیں رہ گیا، دور ایک دم دیہاتی علاقوں سے خبر آتی ہے کہ کوئی مسلمان لڑکی کسی کافر لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، مرتد ہو گئی، اس نے دین چھوڑ دیا. ندائے حق کے جو ہمارے احباب ہیں، کسی عام مسلمان علاقے میں، دیندار حلقے میں نہیں، عام مسلم علاقے میں آپ جائیں، جیسے آج کل وہ ہوتی ہے نا سوشل انجینئرنگ ہوتی ہے، آپ کسی مسلم اسکول کے باہر کھڑے ہو جائیں اور جو لڑکے باہر نکل رہے ہیں، جو لڑکیاں باہر نکل رہی ہیں، آپ ایکسپیریمنٹ کریں، ان سے پوچھیں بھائی لا الہ الا اللہ کا ترجمہ بتاؤ. میں گارنٹی دیتا ہوں 80% مسلمان آپ کو لا الہ الا اللہ، بلکہ 90% مسلمان آپ کو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ بھی نہیں بتا پائیں گے. اور ہمارے معاشرے میں سالوں سے، صدیوں سے بلکہ، خواتین کو دینی تعلیم کا دروازہ ان کے لیے بند کر دیا گیا ہے. تعلیم کا دروازہ تو بند کیا گیا، دینی تعلیم کا خصوصی طور پہ بند کر دیا گیا ہے. جو ہدایت کا سب سے بڑا مرکز تھا، مسجدیں، اس کے ہی دروازے نہیں کھولے گئے ہیں عورتوں کے لیے. تو یہ عورتیں ارتداد کا شکار نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا. پر آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمان تہذیبی طور پہ بھی مسلمان نہیں رہ گیا. کلچر بھی جو مسلم علاقوں کا ہے وہ مسلمانوں والا نہیں ہے، اسلام والا نہیں ہے. مغربی تہذیب ہے، ہندوانہ تہذیب ہے، ان کا ایک مکسچر ہے، اس میں تھوڑا بہت اسلام کا 5% 10% ہوگا اسلام کا رنگ، لیکن زیادہ تر جو تہذیب جو غالب ہے ہمارے معاشرے پہ وہ یا تو مغربی تہذیب ہے یا تو ہندوانہ تہذیب ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يرتد منكم عن دینه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة. معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا یہ پروگرام فتنہ ارتداد، اسباب اور علاج کے عنوان سے جاری ہے، اور ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں فضیلت الشیخ سرفراز فیدی حفظہ اللہ. میں اس پروگرام میں شیخ کا استقبال کرتا ہوں. فیا اہلا وسہلا ومرحبا بکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، جیسا کہ ہمارا عنوان مقرر ہے کہ فتنہ ارتداد، اسباب اور حل، سب سے پہلے آپ ہمیں اس سلسلے میں بتائیے کہ فتنہ ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ ارتداد کا اصل میں بنیادی مطلب ہوتا ہے لوٹ جانا، اور مرتد ہونے کا مطلب ہوتا ہے اسلام کو چھوڑ دینا. مرتد ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اسلام کو چھوڑ دے. اسلام چھوڑنے کے بعد چاہے وہ کسی اور مذہب میں چلا جائے، یا اسلام چھوڑنے کے بعد وہ ملحد ہو جائے، ناستک ہو جائے، خدا کا منکر ہو جائے، دونوں صورتوں میں اس کو ارتداد کہا جاتا ہے. اور اسی لیے اس ارتداد کو فتنہ کہا جاتا ہے کہ بھائی سب سے بڑا فتنہ یہ کہ آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور عقیدہ توحید سے وہ محروم ہو جائے. تو اس ایمان لانے کے بعد دین سے پھر جانا، تو اس فتنے کی سنگینی کس قدر ہے؟ جی، ارتداد کتنا سنگین مسئلہ ہے یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ ارتداد کیا ہے؟ ارتداد نام ہے ایمان کی نعمت مل جانے کے بعد اس سے محروم ہو جانے. اللہ اکبر. تو ایمان کی نعمت جتنی بڑی ہے، ارتداد اتنا ہی بڑا مسئلہ اور اتنا ہی سنگین فتنہ ہے. ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ایمان سے نواز دے، اس کو مسلمان بنائے اللہ تعالیٰ. یہ تو ہم اپنے لیے بہت خوش نصیبی کی بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. اب دیکھیں، ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ اس دولت کے لیے انبیاء نے اپنے قریبی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور بہت سارے نبیوں کو ان کے قریبی لوگوں کے حق میں ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی.
حضرت نوح علیہ السلام نے چاہا کہ ان کا بیٹا ایمان لے آئے لیکن ایمان نہیں لایا. حضرت لوط علیہ السلام نے چاہا ان کی بیوی ایمان لائے، نہیں لائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا ان کے والد ایمان لائے، نہیں لا سکے. اللہ کے نبی کی کتنی چاہت تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب ایمان لیں. آخری وقت تک اللہ کے رسول کوشش کرتے رہے لیکن ان کو ایمان کی وہ دولت نصیب نہیں ہوئی. یہ نعمت جو انبیاء نے اپنے قریبی لوگوں اور اپنے چہیتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگی لیکن وہ محروم رہے. ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے بیشتر لوگوں کو بغیر مانگی یہ نعمت عطا فرما دی، ہم کو اپنے والدین سے وراثت میں مل گئی. تو یہ ایمان کی دولت دنیا میں بھی ہماری کامیابی ہے اور آخرت میں تو ظاہر سی بات ہے اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. اصلی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے وہاں کامیابی کا سارا دار و مدار اور انحصار اسی ایمان کی دولت پہ ہے. جنت جانے کے سارے دروازے بند ہیں، صرف ایک دروازہ کھلا ہوا اسلام کا دروازہ. تو وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جس کو اسلام کی یہ دولت ملی اور پھر اس نے وہ چھوڑ دی. وہ بھی بد نصیب ہے جس کو ملی ہی نہیں سرے سے، لیکن جس کو ملی اور اس کے باوجود اس نے چھوڑ دی. کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، ایمان کی دولت سے اللہ نے سرفراز کیا، اسلام کے راستے پر چل رہا تھا لیکن پھر اس کو چھوڑ کر کے کسی اور رخ پر وہ مڑ گیا، کسی اور راستے کو اس نے اختیار کر لیا. اس سے بڑھ کر کے محروم آدمی اور کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی محرومی دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ بندے کو اسلام کے راستے سے محرومی ہو، اور سب سے بڑی نعمت کوئی ہے تو اسلام کی نعمت ہے. تو اس ناحیے سے پھر حسن خاتمہ کی اہمیت بھی معلوم ہو جاتی ہے. ایسی بات ہے کہ حسن خاتمہ کس قدر انسانی زندگی میں ضروری ہے. آپ نے جو حسن خاتمہ والی بات کہی وہ بہت پیاری بات ہے. ایک ایمان والا بندہ، اس سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ارتداد کتنا بڑا فتنہ ہے، کہ ایک ایمان والے بندے کو سب سے زیادہ ڈر، حالانکہ وہ اسلام کے راستے پر ہوتا ہے تب بھی اس کو سب سے زیادہ ڈر اسی بات کا ہوتا ہے کہ کہیں یہ نعمت مجھ سے چھین نہ لی جائے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. الگ دیکھیں آپ انبیاء کی دعائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اور اپنے بچے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اسلام کے راستے پر، مجھ کو اور میرے بیٹے کو بھی اسلام کے راستے پہ قائم رکھ، اور میری آنے والی نسل کو بھی اسلام کے راستے پہ قائم رکھ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ مجھ کو اور میرے بچے کو بچانا اس بات سے کہ کہیں ہم میری اولاد کو اس بات سے بچانا کہ کہیں ہم بتوں کی پوجا نہ کرنے لگ جائیں. تو ایک ایمان والے بندے کا اپنے بارے میں بھی اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی سب سے بڑا خوف یہی ہوتا ہے کہ اگر ہدایت مل بھی گئی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہدایت ملنے کے بعد دوبارہ ہم گمراہی کے راستے پہ چلے جائیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، وفات کا وقت ہے، ان کا بچوں کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی. ایک باپ کا اپنی اولاد کے بارے میں سب سے بڑا خوف یہی ہونا چاہیے کہ میں تو یہ توحید کے راستے پر ہوں، میرے بچے توحید کے راستے پر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے توحید کے اس راستے کو چھوڑ دیں. تو پوچھ رہے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے نا توفنی مسلمہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اسلام کے راستے پر ہی موت دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو وصیت کریں ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہاری موت اس حالت پر آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو. تو یہ حسن خاتمہ، اسلام پر خاتمہ، یہی تو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے. اور اللہ کے نبی فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ خاتمہ کس پر ہوا ہے. کیا ایسی کوئی مثال مل سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ یا پھر صحابہ کے زمانے میں ارتداد کا یہ فتنہ اٹھا ہو؟ چونکہ ہم ان کو خیر القرون مانتے ہیں نا، تو کیا خیر القرون میں بھی، اس زمانے میں بھی، خیر القرون کے زمانے میں بھی کہ ایسا کوئی مسئلہ ہو کہ لوگ ارتداد کا شکار ہو چکے ہوں؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے ارتداد ہوا. مسلمہ کذاب جو ہے یمامہ کا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یمامہ کے بہت سارے لوگ صرف ایک یعنی قبیلے کے تعصب میں اس کے متبع بن گئے اور اس پر ایمان لے کر کے آئے. اور وہ ایک فتنہ اللہ کے نبی کے یعنی آخری دور میں شروع ہو چکا تھا. مسلمان سے اللہ کے نبی کی خط و کتابت بھی ہوئی، لیکن اللہ کے نبی کی وفات کے بعد پھر وہ فتنہ شدید ہوا. خاص طور پہ حضرت ابو بکر کے دور میں تو ایک بڑا فتنہ آیا. ایک جھوٹے مدعیان نبوت جو تھے وہ الگ الگ جگہ سے نکلنے لگے. پھر ایک جو کمزور طبقہ تھا جو صرف اسلام کی شوکت دیکھ کر کے جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، رسول اللہ کی وفات کے بعد وہ بھی مرتد ہونا شروع ہو گیا. پھر مانعین زکوٰۃ بھی ایک بڑی تعداد میں تھے، اور مانعین زکوٰۃ میں کچھ وہ بھی تھے تو جو مطلب ارتداد کا شکار ہو گئے تھے. تو یہ ارتداد کا فتنہ تو سب سے بڑا فتنہ تھا جس کا بالکل پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو مقابلہ کرنا ہوا. اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر کی اسٹریٹجی، حالانکہ اس وقت حالات بہت نازک تھے، اور اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تھی، ایک غم تھا، ایک مسلمانوں پر صدمے کا پہاڑ ٹوٹتا تھا.
پھر رومیوں کے ساتھ ایک کانفلکٹ تھا، جیسے اسامہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا، اور یہ ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو چھپے ہوئے منافقین تھے مدینہ میں بھی، مدینہ کے ارد گرد بھی، ان سے بھی ایک اندیشہ سا لگا ہوا تھا. ان سارے یعنی اللہ کے نبی کی وفات ہوتے ہی مسائل کی ایک لمبی فہرست تھی. جی. اس کے باوجود سارے مسئلوں میں سب سے ضروری چیز جو حضرت ابوبکر نے سمجھی، جس کو ٹیکل کرنا اور جس کا مقابلہ کرنا، وہ ارتداد کا مسئلہ تھا. اور ایک پورا یعنی جو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو ایک پورا اسلام کا پرچم لہرایا تھا پورے عرب میں اور عرب سے باہر تک کے باہر بہت سارے علاقوں میں، وہ ایک طرح سے وہ پورا خطہ جو اسلام کے ماتحت آیا تھا، حضرت ابوبکر کے دور میں جب ارتداد کا فتنہ شروع ہوا تو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. جی. بلکہ بعض اہل علم میں لکھا ہے کہ صرف 3 مسجدیں رہ گئی تھیں جہاں جمعہ کی نماز ہو رہی تھی جماعت کے ساتھ. ایک مکہ تھی، مدینہ اور بحرین کی ایک مسجد تھی. تو یہ فتنہ بہت شدید تھا، اور حضرت ابوبکر نے ہر مسئلے کو نظر انداز کر کے سب سے پہلے اسی فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، لوگوں کو تیار کیا. تقریباً 17 فوجیں حضرت ابوبکر نے بھیجی، مدینہ سے روانہ ہوئی. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مدینہ ایسا خالی ہو گیا تھا کہ اگر منافقین کی جماعت بڑی تعداد میں ہوتی اور حملہ کرتی تو مدینہ پہ قبضہ تک کر سکتی تھی. تو حضرت ابوبکر کی اس اسٹریٹجی سے بھی یہ پتہ چلتا ہے نا کہ بھئی فتنے تو امت میں بہت سارے اٹھتے رہتے ہیں، لیکن اس سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا ہے نا کہ ایک مسلمانوں کی جماعت جس کا کام لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا ہے، انہی کا کوئی حصہ اسلام چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. یعنی جیسے ہم دعوت کی کتنی اہمیت لوگوں میں بیان کرتے ہیں کہ بھئی لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے، یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے نا کہ بھئی ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم دوسروں تک اسلام کی دعوت پہنچاتے اور ان کو اسلام کے راستے پر لاتے ہیں. دعوت کی جتنی اہمیت ہے اس کے مقابل میں آپ سوچیں کہ ارتداد کتنا بڑا فتنہ ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ اسلام میں داخل ہوں، مسلمانوں کا ہی ایک طبقہ اسلام چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. تو یعنی دعوت سے زیادہ ضروری ارتداد کے فتنے کا مقابلہ کرنا ہے. یعنی ایک غیر مسلم کو اسلام کے راستے پر لانے سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک مسلمان کو اسلام کا راستہ چھوڑنے سے روکا جائے. اور آپ شریعت بار سے بھی دیکھیں نا کہ اسلامی جو حکومت ہوتی ہے، اسلامی حکومت میں اگر کوئی غیر مسلم رہ رہا ہے، اپنے دین پر عمل کر رہا ہے، تو اسلام نے کسی کو اجازت نہیں دی ہے کہ اس کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اس کو اجازت ہے وہ اپنے دین کو فالو کرے. لکم دینکم ولی دین. لیکن جو مسلمان ہیں اسلامی حکومت میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، جہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی وہاں کسی مسلمان کو اسلام چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی یہ کفر سے بھی سنگین، ارتداد بھی ایک طرح کا کفر ہے لیکن سنگین ترین کفر ہے. کہ ایک کافر کو تو اجازت ہے کفر کرنے کی، پر ایک مسلمان کو اسلام چھوڑ کر کے کفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. شرعی حکم اس کے لیے ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین تبدیل کرے اس کو قتل کر دو. اسلامی حکومت میں یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ کوئی سن کر کے بولے کہ ہاں چلو بھائی ہندوستان میں رہتے ہوئے ہم کسی بھی مرتد کو قتل کر سکتے ہیں. یہ سارے احکام اسلامی حکومت میں نافذ ہوتے ہیں. لیکن میں بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے. یہ کافر کے لیے تو اسپیس رکھا گیا ہے اسلامی حکومت میں کہ کافر اگر کفر کر رہا ہے اس کو کفر کرنے دیجیے، پیدائشی کافر ہے. پر ایک مسلمان کے لیے گنجائش نہیں رکھی گئی کہ اسلام کے راستے کو چھوڑ کر کے تم کفر کے راستے پہ چلے جاؤ، سیدھا قتل کرنے کا اس کو حکم ہے. تو اس سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ارتداد کتنا سنگین جرم ہے شریعت کی نظر میں. موجودہ دور میں ارتداد کی جو لہر ہے اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے شیخ؟ دیکھیے شیخ، ایک تو یہ ہے نا کہ ہر دور میں ہندوستان ہی کی سطح پہ آپ بات کریں تو کچھ نہ کچھ ارتداد تو معاشروں کے اندر رہا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی دور ایسا تھا جس میں مسلمان مرتد نہیں ہو رہے تھے. ہر زمانے میں آزادی سے پہلے بھی شدھیکرن کی تحریک چلی، اس میں بھی تھوڑا بہت ارتداد کا مطلب ایک فضا بنی رہی ہے. اور پھر جب عیسائیوں کا غلبہ ہوا تو جو ان کی مشنریز تھی وہ کام کر رہی تھیں، اس سے بھی متاثر ہو کر کے بہت سارے لوگ اسلام چھوڑ کر کے گئے. لیکن جدید جو اس دور میں جو ارتداد کی ایک لہر اٹھی ہے، بلکہ لہر تو چھوٹا لفظ ہے، یہ کہنا چاہیے کہ جو سیلاب آیا ہے ارتداد کا وہ بہت شدید ہے، کئی ناحیے سے شدید ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں آپ کی پچھلے ادوار میں عام طور پہ ارتداد جو تھا وہ ایک بہت ایلیٹ طبقے میں پایا جاتا تھا، جو ایک معاشرے کا ایک لبرل طبقہ ہے نا، جس کو ویسے ہی دین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بہت ہی یعنی امیر گھرانے کے لوگ. اگر ہوتا بھی تو ڈھکا چھپا رہتا. وہ عام طور پہ جیسے فلم اسٹار ہیں یا بہت ایلیٹ طبقے کے لوگ ہیں جو آلریڈی مسلم معاشرے میں نہیں رہ رہے ہیں، دین سے ان کا ویسے کوئی تعلق نہیں، تو ان کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت عام بات ہے کہ کوئی مسلمان
کافر ہو گیا، کوئی کافر مسلمان ہو گیا، دونوں طرح کی باتیں وہ ملتی ہیں، ان کے لیے مذہب کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے. تو کوئی آدمی اس نے اسلام چھوڑ کر کے کسی کافر عورت سے شادی کیا تو وہ کافر ہو گیا، یا کسی کو 2 شادی کرنی تھی تو کوئی ایکٹر ہے اس نے اسلام قبول کر لیا. تو وہ جو ایلیٹ طبقہ تھا نا، ارتداد کا فتنہ وہیں تک پایا جا رہا تھا. اس وقت جو صورتحال ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ارتداد کینسر کی طرح معاشرے کے ہر طبقے میں سرایت کر گیا ہے. ہر طبقے میں. پہلے ارتداد شہروں میں ہوتا تھا، دیہاتوں میں آپ کو دور دور تک کے شاید کوئی کیس نہیں سننے ملے گا کہ کوئی مسلمان ہے وہ اسلام چھوڑ کر کے چلا گیا ہے. اب ارتداد کا فتنہ صرف شہروں تک نہیں رہ گیا، دور ایک دم دیہاتی علاقوں سے خبر آتی ہے کہ کوئی مسلمان لڑکی کسی کافر لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، مرتد ہو گئی، اس نے دین چھوڑ دیا. دیہاتی علاقوں سے بھی بہت خبریں آ رہی، دیہاتی علاقوں سے، بنگال کے دیہاتی علاقوں سے، یو پی کے دیہاتی علاقوں سے، یہاں ساؤتھ میں کرناٹکا سے، تمل ناڈو سے، آندھرا پردیش سے، کیرلا سے خبریں آتی ہیں کہ مسلمان لڑکی آئی. تو ایک یہ پھیلا ہوا. اچھا، مالی اعتبار سے بھی پہلے سے فلی طبقوں میں ارتداد تھا، لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ غریب طبقے کی لڑکیوں سے خبر آ رہی ہے ان کے مرتد ہونے کی. میں ممبئی میں رہتا ہوں، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے غریب مسلمانوں کا، گونڈی جس کو کہا جاتا ہے. سب سے زیادہ ارتداد کی خبریں گونڈی سے آتی ہیں، مالونی سے آ رہی ہیں، بھنڈی بازار سے آ رہی ہیں. یعنی جو یہ ایک سلم علاقہ ہوتا ہے مسلمانوں کا، جو عام طور پہ غریب مسلمانوں کا ایک رہائش سمجھی جاتی ہے، ان علاقوں میں بھی ارتداد ہے. اور یہ بہت شدت کے ساتھ ہو رہا ہے. بعض مسلم تنظیموں نے سروے کیا پونے کا. ہوتا یہ ہے کہ جو لڑکیاں شادی کرنے کے لیے مرتد ہوتی ہیں تو وہ درخواست دیتی ہیں، وہ کامن میرج ایکٹ کے تحت ان کو شادی کرنی ہوتی ہے، تو 1-2 مہینہ پہلے ان کو ایک درخواست دینی ہوتی ہے، اور وہ اعلان ہوتا ہے، باقاعدہ اخباروں میں نکلتا ہے، نوٹس بورڈ پہ کورٹ میں لگایا جاتا ہے کہ بھائی اس لڑکی کے لیے یہ جو ہے وہ کامن میرج ایکٹ کے تحت شادی کرنا چاہ رہی ہے. تو بعض تنظیموں نے، مسلم تنظیموں نے، وہ جب تفصیلات دیکھیں تو پونا ایک چھوٹا سا ہی شہر ہے مہاراشٹر کا، پونے میں ایک مہینے میں 18 لڑکیاں، 20 لڑکیاں، 22 لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں. یہ تو آن ریکارڈ بات ہے. آن ریکارڈ جو بات ہے، یہ بھی بات ہے کہ یہ جو ریکارڈ میں آ رہی ہے وہ ہے. اور یہ جو شادی کے لیے مرتد ہو رہی ہے صرف یہ وہ ہے. جو فکری ارتداد ہو رہا ہے، جو شبہات کی وجہ سے ارتداد ہو رہا ہے وہ الگ ہے. یہ وہ جو ہے لو میرج کے لیے جو ارتداد ہے، صرف اس کی بات کر رہا ہوں میں. ممبئی میں تھانہ چھوٹا سا ایک شہر ہے، تھانے میں 10, 15, 20 کیسز آتے ہیں ارتداد کے ہر مہینے میں. یہ آپ سوچیں یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ باقاعدہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو اپنے لیٹر ہیڈ پر یہ اعلان جاری کرنا پڑا کہ جو مسلم دعات ہیں، خطبہ ہیں، وہ اس موضوع کو اپنے خطابات میں ایک زیر بحث لے کر گئے. جو مسلم تنظیمیں ہیں اور جو مسلم خطبہ ہیں، جو ذمہ داران ہیں، مقررین ہیں، وہ اس پر بات کریں اور اس کے اسباب تلاش کریں اور ان اسباب کا سد باب کرنے کی کوشش کریں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ٹھیک ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو تعداد بیان کی جا رہی ہے بہت مبالغہ آمیز ہے. کسی حد تک اگر یہ دعویٰ مان بھی لیا جائے، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ بہت مبالغہ آمیز ہے، کیونکہ ہر آدمی کے نظر میں یہ ساری خبریں ہیں. لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ چلو جو اتنی بڑی تعداد بیان کی جا رہی ہے اتنی بڑی تعداد نہ بھی ہو، اگر ایک لڑکی بھی مرتد ہو رہی ہے تو بھی تو مسئلہ ہے. اگر ایک لڑکا بھی مرتد ہو رہا ہے تو بھی یہ فتنہ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بھائی ہمارے پاس مسائل کی ایک لمبی فہرست ہے. ہمارے سیاسی مسائل ہیں، ہمارے سماجی مسائل ہیں، ہمارے تعلیمی مسائل ہیں، ہمارے معاشی مسائل ہیں، یعنی مسائل کم نہیں ہیں. لیکن کیا کوئی مسئلہ اس سے بڑا ہو سکتا ہے کہ مسلمان لڑکے، مسلمان لڑکیاں اسلام چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت اسی مسئلے کو ہے. اور مسلم پرسنل لا بورڈ جیسی اتنی مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم اگر اپنی فکر مندی کا اور تشویش کا اظہار کر رہی ہے تو ظاہر سی بات یہ مسئلہ ایسا نہیں جس کو نظر انداز کر دیا جائے. اس پر بات کرنے کی اور اس کے سد باب کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. تو اس کے اب جیسا کہ اب آپ بتا رہے ہیں کہ مسئلہ اس قدر سنگین ہے، تو اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ کہ کون سے ایسے معاملات ہیں کہ جن کو گہرائی سے دیکھنا ہوگا یا پھر جن کے سد باب کے لیے کوشش کرنی ہوگی؟ تو اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ اسباب تو شیخ بہت سارے ہیں. سب سے بنیادی سبب اس معاملے میں یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں جو ایک بچپن سے تعلیم اور تربیت کا نظام ہونا چاہیے بچوں اور بچیوں کے لیے، وہ تعلیم اور تربیت کا نظام نہیں موجود ہے. جو ایک ایمان کی لذت، دین کا علم حاصل کرنے کے بعد بندہ محسوس کرتا ہے نا، ایمان میں ایک لذت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں فرمایا ذاق طعم الایمان، کہ فلاں بندے نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، یا بعض روایتوں میں آتے ہیں حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس چکھ لی. تو ایمان میں ایک لذت ہوتی ہے. جب بندہ دین کو سیکھتا ہے، دین کی معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے، اس دین کی معرفت سے وہ ایک ایمان کی لذت چکھ لیتا ہے، اس کو اسلام کی حلاوت مل جاتی ہے.
یہ ایمان کی حلاوت جس کو مل جائے گی وہ کبھی بھی اسلام کا راستہ چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا، چاہے اس کو اسلام کے لیے اپنی جان دینی پڑے۔ جس کو ایمان کی لذت مل جاتی ہے چاہے تھوڑی دیر کے لیے ملے، قتلتا وحرقتا، ہاں وَلَئِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، کہ اسلام نہیں چھوڑ سکتے، چاہے تم کو قتل کر دیا جائے، چاہے تم کو جلا دیا جائے۔ اور ہم نے مطلب جو قرآن و سنت کے آپ نصوص پڑھیں تو آپ کو ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن جادوگروں سے مقابلہ کر رہے تھے، بھائی اب وہ بہت پیدائشی مسلمان نہیں تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، ایمان لے آئے۔ ایمان جب لائے تو فرعون نے کہا کہ تم مجھ سے آمنتم بھی قبل ان آذن لکم، مجھ سے اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، لأصلبنکم فی جذوع النخل، میں تو تمہارے ہاتھ پیر کاٹ کر کے تم کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ لیکن دیکھیے ایمان کتنا پختہ تھا، ان کو ایمان کی لذت مل گئی تھی۔ جب یہ ایمان کی لذت مل گئی نا، پھر تم ہمارے ساتھ جو بھی کرو، اب ہم ایمان کے راستے سے پھرنے والے نہیں۔ ابو سفیان سے قیصر جو شام کا اور بیزنٹائن امپائر کا بادشاہ تھا، اس نے ابو سفیان سے ایک سوال کیا تھا، جب وہ پورا واقعہ ہے نا کہ ابو سفیان اللہ کے نبی کا خط اس کے پاس پہنچا تھا تو اس نے ابو سفیان کو طلب کیا اور اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ ایک سوال قیصر نے یہ کیا کہ یہ جو لوگ ہیں مسلمان جو تمہارے نبی پہ ایمان لے کر کے آتے ہیں، هل يرتد احد منهم سخطۃ لدینہ، کیا ان میں سے کوئی آدمی دین سے ناراض ہو کے مرتد بھی ہوتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا یہ تو نہیں ہوگا، کہ کوئی مرتد ہو جائے، جو ایک بار اسلام قبول کر لیتا ہے پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے۔ تو ابو قیصر بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، جو بادشاہ تھا اور دین کی اپنی معرفت رکھنے والا تھا، اس نے ایک بڑی پیاری بات کہی۔ اس نے کہا کذالک الایمان اذا خالطت بشاشتہ القلوب، کہ ایمان کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر دل کو ایمان کی لذت مل گئی نا، پھر انسان ایمان کے راستے کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، چاہے اس کی جان کیوں نہ چلی جائے، وہ ایمان کے راستے سے نہیں ہٹ سکتا۔ اصحاب اخدود کا واقعہ دیکھ لیں ہے نا، جان چلی جائے پر ایمان نہیں جانے پائے۔ تو جب بندہ ایمان کی لذت کو چکھ لیتا ہے نا، تو پھر وہ ایمان کے راستے سے نہیں ہٹ سکتا۔ سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں جو آج ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، ان کو وہ ایمان کی لذت کیا ہے، دین پر عمل کرنے سے جو راحت، جو سکون ملتا ہے، وہ ان لوگوں نے کبھی اس کو ایکسپیرینس کیا ہی نہیں۔ وہ مسلمان ہیں لیکن صرف شناخت کی حد تک کے، ایک آئیڈینٹی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اسلام سے ان کا تعلق صرف شناخت کی حد تک ہے، کہ بھائی جو جنگنہ والے جب آئیں گے تو پوچھیں گے کہ بھائی تمہارا ریلیجن کیا ہے، تو اس میں مسلم لکھ دینا ہے، بس اتنا ہی ان کو اسلام سے تعلق ہے۔ نہ تو علمی تعلق ہے اسلام سے، نہ عملی تعلق ہے اسلام سے، نہ تہذیبی تعلق ہے اسلام سے۔ بھئی اسلام سے جو آپ کا تعلق بنتا ہے نا، وہ اسی سطح پہ بنتا ہے۔ آپ دین کا علم ہوتا ہے آپ کے پاس، آپ اس پر عمل کرتے ہیں، آپ کی جو تہذیب ہوتی ہے وہ اسلام والی ہوتی ہے، آپ کلچرلی کم سے کم مسلمان ہوتے ہیں۔ آپ عام مسلمان کو دیکھیں، دین کا کتنا علم ہے لوگوں کے پاس۔ میں گارنٹی دیتا ہوں نا، ہمارے ندائے حق کے جو ہمارے احباب ہیں، کسی عام مسلمان علاقے میں، دیندار حلقے میں نہیں، عام مسلم علاقے میں آپ جائیں، جیسے آج کل وہ ہوتی ہے نا سوشل انجینئرنگ ہوتی ہے، آپ کسی مسلم اسکول کے باہر کھڑے ہو جائیں اور جو لڑکے باہر نکل رہے ہیں، جو لڑکیاں باہر نکل رہی ہیں، آپ ایکسپیریمنٹ کریں، ان سے پوچھیں بھائی لا الہ الا اللہ کا ترجمہ بتاؤ۔ میں گارنٹی دیتا ہوں 80% مسلمان آپ کو لا الہ الا اللہ، بلکہ 90% مسلمان آپ کو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ بھی نہیں بتا پائیں گے۔ وہ کلمہ جو ہمارے لیے جنت کی کنجی ہے، اس کا معنی بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ تو کوئی علم نہیں ہے لوگوں کے پاس دین کا، سورہ فاتحہ کا بھی معنی نہیں معلوم ہوگا، نماز نہیں پڑھنا آتا، کچھ بھی نہیں۔ آپ مسئلہ یہ کہ جو دیندار لوگ ہیں نا، یہ اپنے ارد گرد میں جو دیندار حلقے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہاں ہمارے معاشرے میں بہت دین پایا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا ایکو سسٹم بن گیا ہے نا، کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے سارا سماج ایسے ہی، سارا سماج ایسا نہیں، بہت انتہا درجے کی جہالت ہے سماج میں، علم نہیں ہے، عمل بھی نہیں۔ اچھا دیکھیں، عملی تعلق بھی ہوتا ہے نا دین سے، تو بندے کے لیے دین چھوڑنا تو بہت دور کی بات، نماز چھوڑنا بھاری پڑ جاتا ہے۔ کووڈ میں دیکھیں آپ، لوگ لاٹھی کھا کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو بندے سے جب ایک دین سے عمل سے جڑا ہوا ہے نا، تو اس کے لیے تو ایک نماز چھوڑنا بھی بھاری، ایک نماز چھوڑنا بھاری ہے۔ آپ اگر نمازی ہیں تو آپ عشاء کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تو بستر پہ آپ کو چین نہیں ملے گا، تاخیر بھی تکلیف دہ ہوتی۔ لیکن کتنے مسلمان، پریکٹیکل مسلمان کتنے معاشرے کے اندر؟ مشکل سے ہمارے معاشرے کا 10% ہے جو پریکٹیکل مسلمان ہیں۔ آپ فجر میں دیکھ لینا، فجر کی نماز ایک انڈیکیٹر ہوتی ہے جس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ معاشرے میں دینداری کا لیول کیا ہے۔
مشکل سے 5-10% لوگ ہیں جو پریکٹیکلی مسلمان ہیں. اچھا چلو علم نہیں ہے, عمل نہیں ہے. ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ بھائی چلو علم نہیں ہے دین کا, عمل نہیں کرتا ہے, لیکن ایک کم سے کم جو اسلامی تہذیب ہے اس سے جڑا ہوا ہے, اٹھنا بیٹھنا, رہن سہن, کھانا پینا, آداب گفتگو, ان میں کم سے کم اسلام کی رعایت کریں. کلچرلی مسلمان ہیں. پر آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمان تہذیبی طور پہ بھی مسلمان نہیں رہ گیا. کلچر بھی جو مسلم علاقوں کا ہے وہ مسلمانوں والا نہیں ہے, اسلام والا نہیں ہے. مغربی تہذیب ہے, ہندوانہ تہذیب ہے, ان کا ایک مکسچر ہے, اس میں تھوڑا بہت اسلام کا 5% 10% ہوگا اسلام کا رنگ, لیکن زیادہ تر جو تہذیب جو غالب ہے ہمارے معاشرے پہ وہ یا تو مغربی تہذیب ہے یا تو ہندوانہ تہذیب ہے. یعنی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ جو اب میں دیکھ رہا ہوں آج کل مسلم علاقوں میں قدم قدم پہ کیک شاپس کھل رہے ہیں. میں نے بہت سارے کیک شاپ والوں سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کے یہاں جو کیک بکتا ہے تو یہ کیوں کھاتے ہیں لوگ؟ مجھے بھی کیک کا شوق ہے, میں بھی مہینے 2 مہینے میں کیک لے کے جاتا ہوں. تو ان لوگوں نے بتایا کہ 90% کیک جو ہے وہ اینیورسری اور برتھ ڈے پہ جاتا ہے. اب یہ برتھ ڈے منانا مسلمانوں کی تہذیب کا تو حصہ نہیں ہے. اچھا یہ تو میں شہروں کی بات کر رہا ہوں, آپ تھوڑا سا دیہاتوں میں جائیں, بنگال کے دیہات میں جائیں, آپ ساؤتھ میں کچھ دیہاتوں میں جائیں, تو آپ ایک مسلمان کو دیکھ کر کے پہچان ہی پائیں گے کہ یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے. تو تہذیب, پہناوا, جو ایک کلچرلی کم سے کم ایک تعلق تھا نا وہ بھی نہیں رہ گیا. بال, کپڑا, بات کرنے کا انداز, سب ایک دم کافروں والا ہے. وہی بس ایک پہچان ہے کہ میں مسلمان ہوں. اب اس پوری صورتحال میں جب کسی لڑکے کو کسی لڑکے سے, کافر لڑکے سے عشق ہو گیا اور پھر اب وہ لڑکا شادی کرنے کے لیے شرط رکھ دیتا ہے کہ تم کو اپنا دین چھوڑنا پڑے گا, تو اس لڑکی کو کیا چھوڑنا ہے؟ صرف ایک شناخت چھوڑنی ہے. بھائی نہ تو اس کے پاس علم تھا, نہ دین پہ پریکٹیکلی عمل کر رہی تھی, نہ اس کی تہذیب مسلمانوں والی تھی, کچھ تھا ہی نہیں اس کا. دین کے نام پہ بس ایک تہذیبی ایک جو ہے وہ ایک شناخت تھی بس کہ میں مسلمان ہوں. تو ایک عشق کے لیے, اپنے عشق کو پانے کے لیے اس کو بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنی ایک مذہب تبدیل کر لے, کیونکہ مذہب تو اس کے لیے بس ایک شناخت تھی. تو جیسے مثال کے طور پر میری ایک وضاحت چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں آج کل جو فتنہ ارتداد کو لو جہاد سے جو جوڑا جا رہا ہے, تو اس سے زیادہ سنگینی تو خود مسلمان دین سے دور ہو رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے. جی لو جہاد تو ایک مطلب ایک بھرم ہے یا ایک پروپیگنڈا ہے جو پھیلایا جا رہا ہے. لو جہاد ٹائپ کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں, آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں. اتنا مسلمانوں میں دعوت کا جذبہ ہی نہیں کہ وہ کسی کافر عورت کو اس انٹینشن کے ساتھ اس سے کوئی تعلق قائم کرے کہ چلو اس کو اسلام قبول کروانا ہے. اتنا مسلمانوں کے اندر میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, اتنا کوئی دعوت کا جذبہ ہے نہیں. ٹھیک ہے, ایسے کیسز آتے ہیں جہاں پہ 2-4 کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی کوئی کافر لڑکی ہے کسی مسلمان لڑکے سے محبت میں مبتلا ہو گئی ہے اور وہ اس محبت میں پھر وہ شادی بھی کر لے رہی ہے اور اس نے اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا. ایسے اکا دکا واقعات ہوں گے, پر یہ کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے, کوئی اس کے پیچھے ایک ذہن کام کر رہا ہے, کوئی ایک تنظیم کے کام کر رہا ہے, ایسا کچھ نہیں پایا جاتا ہے. یہ بس وہی ہے کہ جیسے بہت بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں محبت کا عشق میں گرفتار ہو کر کے شادی کر لے رہی ہیں اور شادی کرنے کے لیے اپنا مذہب چھوڑ دے رہی ہیں. تھوڑی بہت تعداد میں, کیونکہ مسلمانوں کی تعداد ویسے کم ہے, تو تھوڑی بہت تعداد ایسی عورتوں کی ہوں گی. وہ بھی میرے خیال سے اب جیسے جتنا سختی کے ساتھ حکومتیں اینٹی کنورجن لا جتنے بھی بنے ہوئے ہیں الگ الگ ریاستوں کے اندر, تو اس میں تو اب تو مسلمان کوئی ہمت بھی نہیں کرتا ہے. پچھلے ادوار میں ہو سکتا ہے کچھ کیسز انڈیویجولی اس طرح کے ہوئے ہوں, اب تو میرے خیال سے وہ اکا دکا کیسز بھی نہیں ہو رہے. تو لو جہاد جیسی تو کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے, اور اگر پائی بھی جاتی ہے تو ہم تو بھائی سختی سے اس کی نفی کرتے ہیں. ہم تو مطلب ایک کسی عورت کو اپنی محبت کے جال میں شکار کر کے اور اس کو مسلمان بنانا تو بہت دور کی بات ہے. ہم تو اس کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے. آپ کسی مسلمان کے لیے یہ اجازت نہیں کہ کسی غیر مسلم لڑکی کو آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھیں. ہم تو پردے کی بات کرتے ہیں. اور ہم اگر ایسا کوئی طریقہ اسلام قبول کروانے کے لیے اختیار کیا جا رہا ہے تو شریعت کو ایسے اسلام کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کوئی لڑکی اس لیے اسلام قبول کر رہی ہے کیونکہ اس کو اپنی محبت پانی ہے اور ایک لڑکے سے اس کو عشق ہو گیا, اپنے عشق کو پانے کے لیے اپنا دین دھرم چھوڑ کر کے آ رہی, تو اسلام کو ایسے مسلمان کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ مہاجر ام قیس والا واقعہ, ہاں وہی, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بھائی ہاں کہ وہ ایک آدمی نے شادی کی ہے کہ ہجرت کر کے آیا ہے کیونکہ ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے. رسول نے فرمایا جس نے عورت کے لیے ہجرت کی اس نے عورت کے لیے ہجرت کی, وہ اللہ کی طرف ہجرت نہیں ہے. تو اگر کوئی عورت اس طرح سے اسلام قبول بھی کری تو ہم کو تو ایسے مسلمان کی ضرورت نہیں, ایسے اسلام کی ضرورت نہیں. جو لائک رہا فی الدین ہے اس میں بھی بات شامل ہے کہ جو دین قبول کرے وہ اس لیے قبول کرے کیونکہ یہ دین اس لائق ہے کہ اس کو قبول کیا جائے, اس کے محاسن کی وجہ سے. کوئی دنیاوی غرض کے لیے دین قبول کر رہا ہے, کوئی جبرن دین قبول کر رہا ہے, تو اس کی تو ویسے شریعت میں اجازت نہیں ہے. تو ایسے میں ایک مسلمان کو یہ چیزیں جاننا کہ جو نواقض اسلام کیا ہیں,
کہ میں کیا کام کروں گا تو اسلام پر باقی رہوں گا اور کیا نہیں کروں گا تو اسلام سے نکل جاؤں گا، اس علم کو سیکھنے کی اہمیت کتنی ہے شیخ؟ جی صرف نواقص کو نہیں، مجموعی طور پہ عقیدہ پڑھانا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. جی یہ جو ارتداد کی ایک سیلاب ہم دیکھ رہے ہیں نا، جیسے میں نے کہا نا کہ ایک بچی کو وہ ایمان کی لذت کیا ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے. یہ لذت کیسے ملتی ہے؟ جی جب بچے کی بچپن سے صحیح عقیدے پر، دین پر تربیت ہوتی ہے، اس نے دین کا علم حاصل کیا ہوتا ہے، اس کو توحید سکھایا گیا ہوتا ہے، اس کو عقیدہ سکھایا گیا ہوتا ہے، اس کو شرک کی قباحت کیا ہے یہ بتائی گئی ہوتی ہے، اس کو کفر کی گندگی اس کے سامنے واضح کی گئی ہوتی ہے. جب یہ تربیت ہوتی ہے تو یہ تربیت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کا ذہن پختہ ہو جاتا ہے، اس کو ایمان کا ایک معنی سمجھ میں آ جاتا ہے. آپ ہمارے پورے تعلیمی نظام میں دیکھیں، عقیدہ کہیں موجود ہی نہیں ہے. جو دینی تعلیم کا نظام ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا دینی تعلیم کا جو مدرسوں کا نظام ہے، جو مکاتب کا نظام ہے، اسکولوں کا نظام ہے، اس میں عقیدہ کہاں ہے؟ ہمارے یہاں جب بچے کی دینی تعلیم کی بات ہوتی ہے نا، اس لیے میں سمجھتا ہوں اس ارتداد کی جو جڑ ہے وہ ہمارے تعلیمی سسٹم میں، جو دینی تعلیم کا سسٹم ہے، کہ ہمیں صحیح اس کی دکھتی رکھ کو نہیں پڑھا. جو یہ بچہ یا یہ بچی جو آج مرتد ہو رہی ہے، اس نے کبھی عقیدہ کس کو کہتے ہیں، توحید کس چیز کا نام ہے، کفر کیا ہے، کفر کی سنگینی کیا ہے، اسلام کی دولت کتنی بڑی، اس کو کچھ سکھایا ہی نہیں گیا نا. اگر اس کی کوئی دینی تعلیم ہوئی بھی ہے تو وہ کیا ہوئی؟ ہمارے یہاں جب کہا جاتا ہے دینی تعلیم بچوں کی، تو دینی تعلیم سے لوگ سمجھتے ہیں دینی تعلیم کا مطلب بچے کو الف با تا سا پڑھنا سکھایا جائے. قاعدہ پڑھا دیا، ہاں، نورانی قاعدہ پڑھ لیا، پھر اس کو ہجے سے قرآن پڑھایا، پھر روانی سے قرآن پڑھایا، ایک مرتبہ قرآن پڑھا دیا، اب ہم سمجھتے ہیں دینی تعلیم کا تقاضا پورا ہو گیا. جی شیخ. تو دینی تعلیم کے نام پہ زیادہ سے زیادہ یہی ہو رہا ہے. حالانکہ دینی تعلیم کے نصاب میں قرآن پہلے نہیں ہے، جی عقیدہ پہلے ہے. عقیدہ پہلے. حضرت جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے پہلے ایمان سیکھا، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا ایمانا. ہم نے رسول اللہ سے پہلے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا، پھر جب ایمان سیکھنے کے بعد قرآن سیکھا تو ہمارا ایمان اور بڑھ گیا. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہمارے تعلیمی نظام میں اس کی کمی ہے. جی تو ایسے وقت میں ہماری تنظیموں کو، مسلم والدین کو، یا پھر ہمارے مسلم معاشرے کو اس سلسلے کو یا اس فتنے کو کیسے دبانا چاہیے یا کیسے ختم کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے، اصل میں فتنہ ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے نا دو طرح کا پلان ہونا چاہیے، ایک شارٹ ٹرم پلان اور ایک لانگ ٹرم پلان. شارٹ ٹرم پلان سے میری مراد یہ کہ بھئی فوری طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ بچے بچیاں جو ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں ان کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے کوئی ایک نظام ہمارے یہاں ہونا چاہیے. جیسے ایک سیلاب آتا ہے نا، تو سیلاب کے لیے آپ دو طرح کا پلان بناتے ہیں، تو بھائی فوری طور پہ ریسکیو کرنا ضروری ہوتا ہے جو لوگ ڈوب رہے ہیں. جی. پھر سیکنڈری آپ ایک لانگ ٹرم پلان بناتے ہیں کہ بھئی یہ سیلاب آیا کیوں، اس کے پیچھے کے اسباب کیا ہیں، ان اسباب کا سد باب کیا جائے. تو پہلے تو ایک اس کے ریسکیو کے لیے ایک پلان بنانا چاہیے، شارٹ ٹرم پلان. میں یہ سمجھتا ہوں ہر علاقے میں، ہر شہر میں ایسے گروپس ہونے چاہیے، ایسی تنظیمیں ہونی چاہیے، ایسے افراد ہونے چاہیے کہ اگر کہیں ارتداد کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو ایسے لوگوں کی کاؤنسلنگ کی جائے اور ان کے ارتداد کے پیچھے کے اسباب کیا ہیں وہ معلوم کر کے، اور پھر آخری حد تک کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ارتداد کے فتنے سے بچایا جائے. اگر یہ ملوث ہو چکے ہیں تو ان کو باہر نکالا جائے، کیونکہ الگ الگ لوگوں کے الگ الگ اسباب ہو سکتے ہیں. تو یہی تو فوری طور پہ ریسکیو کرنے کا ایک پلان بنانا بہت ضروری کہ کیسے بچایا جائے. ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے ممبئی میں بعض تنظیمیں اور بعض گروپس اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، جیسے ٹیچر ہوتی ہیں کچھ خاص طور پہ. اچھا، ارتداد کا مسئلہ خواتین میں زیادہ آتا ہے، تو ہمارے یہاں پہ ایسی خواتین ہونی چاہیے سمجھدار اور تجربہ کار کہ اگر کوئی لڑکی مرتد ہونے جا رہی ہے کسی کے عشق میں گرفتار ہو کر کے، تو ان عورتوں کے ذریعے سے اس لڑکی کی کاؤنسلنگ کی جا سکے. بعض مرتبہ ارتداد کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے کہ بھائی شادی مشکل ہو رہی تھی، نہیں مل رہا تھا، پھر ایک رشتہ مل گیا ہے، کافر ہے تو ہی کر لو. تو ایسا اگر کوئی مالی پریشانی کی وجہ سے کوئی لڑکی مرتد ہو رہی ہے تو اس کی مالی پریشانی کو دور کیا جائے. ہاں، یہ عشق محبت کے جو لوگ شکار ہو جاتے ہیں ان کو بتایا جائے کہ بھائی یہ عشق محبت کے پیچھے انجام کیا ہوتا ہے، تھوڑا دینی جذبہ، یعنی کاؤنسلنگ کے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کیس اکا دکا آپ کے سامنے آتا ہے تو کہاں لے کر کے جائیں گے ایسے لوگوں کو؟ کوئی کاؤنسلنگ سینٹر نہیں ہے اپنے پاس. کوئی باقاعدہ تجربہ کار لوگوں کی ایک ٹیم ہونی چاہیے جو کاؤنسلنگ کر سکے. یہ تو ایک مطلب شارٹ ٹرم پلان ہے، فوری طور پہ ایسے لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکے. باقی جو لانگ ٹرم پلان ہے اس میں سب سے پہلے یہی ہے کہ جو ہمارا تعلیمی اور دعوتی نظام ہے اس کو ایسا مضبوط کیا جائے کہ یہ راستے، جس راستے سے ارتداد آ رہا ہے نا، اس راستے کو بند کیا جائے. جیسے میں نے کہا کہ بھئی مکتب کا ہمارا نظام بہت مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، دینی تعلیم کا نظام.
بچے کو بچپن سے ہی جب توحید سکھائی جائے گی، ایمان سکھایا جائے گا، شرک کی گندگی بتائی جائے گی، کفر کتنی گھناؤنی چیز ہے یہ اس کو سمجھایا جائے گا، تو وہ کفر کے قریب نہیں جائے گا. جی. تو اب یہ مکتب کا نظام بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ہمارے یہاں پر. جو پہلے مسجدوں میں مکاتب چلتے تھے اب عام طور پہ ختم ہو گئے ہیں، اور دینی تعلیم کے نام پر ہو بھی رہا ہے کہ زیادہ زیادہ قرآن پڑھنا سکھایا جا رہا ہے. تو ایک دینی تعلیم کا ایک بہترین نظام تیار کرنا یہ ذمہ داری ہے، اور جو جتنا صاحب اختیار ہے اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے. میں بول سکتا ہوں تو میں بول رہا ہوں جی. جو تنظیمیں ہیں، جمعیات ہیں، جو ذمہ داران ہیں وہ کر سکتے ہیں. ان کے پاس اثر و رسوخ ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس اسباب ہیں، ان کے پاس عہدے ہیں، جی. لوگ ان کے ماتحت ہیں. ان کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے کہ مکتب کا نظام ایک نئے سرے سے ایک اچھا نظام مسجدوں میں دینی تعلیم کا شروع کیا جائے. آپ حکومت پر ڈیپینڈ ہو کے نہیں رہ سکتے نا. یا دینی تعلیم اتنی ثانوی چیز ہم نے سمجھ لی کہ بس گرمی کی چھٹیوں میں 1 2 10 15 دن کا ہم نے ورک شاپ کرا دیا، ہم کو لگتا ہے ہو گیا بچے کی تعلیم کا حق پورا ہو گیا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دینی تعلیم کا بہترین نظام ہر مسلم علاقے میں قائم کرنا ضروری ہے. اس میں عقیدہ پڑھایا جائے، قرآن پڑھایا جائے، سیرت پڑھائی جائے. میں سمجھتا ہوں نا کہ سیرت ایک ایسی چیز ہے، آپ اپنے بچوں کو سیرت پڑھائیں. سیرت کیا کرتی ہے؟ رسول اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا کرتی ہے، اور رسول اللہ کی محبت ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے. جتنا بندہ رسول سے محبت کرے گا وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رسول جس سے وہ محبت کرے اس کے امت سے باہر نکل جائے اسلام چھوڑ کر کے. تو یہ ایک تعلیمی نظام، دعوتی نظام بھی ہمارے یہاں جو دعوت کے نام پہ آپ دیکھیں گے 70-80% دعوت کے نام پہ جو کام ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی تربیت کی جا رہی ہے. یہ کام بھی اپنی جگہ پہ ضروری ہے، لیکن دعوت صرف دیندار لوگوں میں کام کرنے کا نام تھوڑی ہے. جی. وہ لوگ جو دین سے جڑے نہیں ہیں، وہ طبقہ جو دین سے دور ہے، اس تک پہنچنا بھی تو چاہیے ہم کو. وہ ہم نہیں کر رہے. اسکولوں میں پڑھنے والے بچے، کالجز میں پڑھنے والی بچیاں، ان تک کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے ہمارے پاس کوئی نظام ہی نہیں ہے. ہم دین کے نام پہ کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں درس کر رہے ہیں. مسجد کے درس میں کون آتا ہے؟ جو پہلے سے دین سے جڑا ہوا ہے. جو جلسے کانفرنس ہو رہی ہے اس میں کون آ رہا ہے؟ جو پہلے سے دین سے جڑا ہوا ہے. جو دین سے جڑا ہے اس کی تربیت بھی ضروری ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ غیر ضروری کام ہے، لیکن جو نہیں جڑا ہے اس کو دین سے جوڑنے کے لیے ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ تو اپنے دعوتی نظام کو بھی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کہ روایتی انداز میں جو کام چل رہا ہے وہ کافی نہیں ہے. جی. جو لوگ اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں، جو لڑکے جو لڑکیاں، آپ کبھی اچھا ایک مسئلہ ارتداد پہ بات کرتے ہوئے میں یہ بہت ضروری کہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہے کہ بھئی ایک لڑکی مرتد ہو گئی، اسلام چھوڑ کے چلی گئی، یہ ارتداد دکھائی دیتا ہے. پر ارتداد کی ایک لہر ایسی ہے نا جو دکھائی نہیں دیتی ہے. اس میں یہ کہ لڑکی مرتد نہیں ہوئی، وہ مسلمان ہے، لیکن اس کا ذہن و دماغ بالکل جو باطل عقائد اور افکار ہوتے ہیں اس سے بالکل آلودہ ہو چکا ہے. وہ اندر سے بدترین قسم کی فیمنسٹ ہے. جی 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 شیخ. لیکن نام کی مسلمان ہے. نام کے مسلمان ہے. تو فیمنسٹ مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان فیمنسٹ نہیں ہو سکتا. فیمنزم ایک پورا دین ہے اسلام کے مقابلے میں. جی. یا کوئی لڑکا ہے وہ ایک دم مطلب دینی اعتبار سے بالکل سیکولر مزاج کا ہے. سیکولر یعنی یہ دستور والا سیکولرزم نہیں، مذہب والا سیکولرزم. کہ بھائی وہ ٹھیک ہے، وہ تو چلے جاتا ہے، مورتی کی پوجا بھی کر لیتا ہے، وہ پرساد بھی کھا لیتا ہے، وہ ٹیکا بھی لگا لیتا ہے، وہ جب کرسچن لوگوں کا کرسمس ہوتا ہے تو وہ چرچ میں بھی چلے جاتا ہے. سارے مذہب کو صحیح مانتا ہے. بھائی سب مذہب اچھے ہیں، میں مسلمان ہوں، میں بھی ٹھیک ہوں، تم کافر ہو تم بھی ٹھیک ہو، سارے مذہب والے ٹھیک ہیں، سب کا خدا ایک ہے. وحدت ادیان والی وحدت ادیان والی جو سیکولر ایک ذہن ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ اسلام تو اس بات کا نام ہے نا کہ آپ یہ کہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن وہ شناخت اس کی مسلمانوں والی، وہ نام چینج نہیں کر رہا. جی. شناخت اس کی مسلمانوں والی ہے، لیکن اس کا جو اندر سے اس کا جو دل ہے وہ کرپٹ ہو چکا ہے. ذہن و دماغ بالکل کافرانہ عقائد سے مسموم ہے، آلودہ ہیں. جی. بظاہر مطلب جیسے ہوتا ہے نا سیب ایک دم سجا کر کے سامنے رکھ دو، اندر سے سڑا ہوا. بعض لوگوں کو دیکھا بھی گیا کہ وہ اس بات کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں کہ اسلام میں اب کلمہ پڑھ لیے تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، خالی بس نام کے مسلمان رہ جاؤ، اللہ تعالیٰ توحید پر لا لو، ایمان لا لو، اللہ معاف کر دے. خالی زبان سے مسلمان بولو اپنے آپ. بھائی میں ابھی ایک نو مسلم ملے تھے مجھے کلکتے میں، تو بول رہے تھے میں نے جب اسلام قبول کیا تو جو میرے کولیگس تھے آفس والے مسلمان، وہ مجھ سے بول رہے تھے تو ایک کو کیا ضرورت ہے اسلام قبول کرنے کی؟ تجھ کو کیا ضرورت ہے؟ دیکھ میں مسلمان ہوں لیکن میں تو جاتا ہوں مورتی پوجا بھی کر لیتا ہوں اور نماز بھی پڑھ لیتا ہوں اور چرچ میں بھی چلا جاتا ہوں. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یعنی ارتداد یہ وہ والا ارتداد جو دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے، اور یہ اس سے زیادہ شدید پھیلا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو طبقہ ہے نا یہ اہل علم کے پہنچ سے باہر ہے. جو علماء ہیں، جو دعات ہیں، مبلغین ہیں، ان کی پہنچ ہی نہیں ان تک کہ وہ جانتے نہیں کہ ایسے لوگ بھی
ایگزسٹ موجود ہیں. ہم تو میں مطلب بات ہی نا کہ ملا کی دونوں مسجد تک. تو میرا جو حلقہ ہے وہ تو ماشاءاللہ سب دیندار لوگوں کا ہی ہے نا. تو مجھ کو کبھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ارے ماشاءاللہ بہت دین ہے معاشرے کے اندر. بھائی یہ جو معاشرہ جس کے اندر آپ کو دین دکھ رہا ہے یہ 5% بھی نہیں ہے معاشرے کا. وہ 95% جو دین سے دور ہے نا اس تک تو ہماری پہنچ بھی نہیں ہے. وہ لڑکا وہ لڑکی جو اسلام چھوڑ کر کے جا رہی ہے اس کو آپ دیکھیں اس کی اسلام کے بارے میں کیا معلومات ہے. میں کبھی کبھی اس لیے بہت رینڈم طریقے سے میں انسٹاگرام پہ اسنیپ چیٹ پہ فیس بک پہ میں رینڈم قسم کے جو مسلمان آئی ڈی ہوتی ہے نا میں دیکھتا ہوں جو میرے حلقے سے باہر ہے کہ اس طبقے میں کیا چل رہا ہے. تو وہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس طبقے میں کیا چل رہا ہے. تو یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے دعوتی سسٹم کو مضبوط کیا جائے, اپنا تعلیمی نظام اچھا کیا جائے. خاص طور پہ یہ ارتداد کا فتنہ خواتین میں پھیل رہا ہے اور ہمارے معاشرے میں سالوں سے صدیوں سے بلکہ خواتین کو دینی تعلیم کا دروازہ ان کے لیے بند کر دیا گیا ہے. تعلیم کا دروازہ تو بند کیا گیا, دینی تعلیم کا خصوصی طور پہ بند کر دیا گیا ہے. جو ہدایت کا سب سے بڑا مرکز تھا مسجدیں اس کے ہی دروازے نہیں کھولے گئے ہیں عورتوں کے لیے. تو یہ عورتیں ارتداد کا شکار نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا. کفر نے اس کے لیے سارے دروازے کھول کر کے رکھے ہیں اور جو ہدایت کا مرکز تھا اسلام اس کے دروازے بند ہیں اس کے لیے. آج اگر ہم اس مسجد کے دروازے عورتوں کے لیے نہیں کھولیں گے تو پھر یہ کفر کے راستے پر جائیں گے. ہمارے یہاں جو میڈیائی مولوی ہوتے ہیں نا وہ میڈیا کو جواب دینے کے لیے بولتے تھے ہم تو عورتوں کو منع نہیں کرتے مسجد میں آنے سے. لیکن زمینی حقیقت تو یہ ہے کہ آپ نے جب انتظام ہی نہیں کیا تو منع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی عورت ایسے تھوڑی آ جائے گی مسجد میں. آپ نے کب انتظام کیا مسجدوں میں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بھائی اتنا بڑا فتنہ رونما ہو رہا ہے, اتنی بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں, پھر بھی آج لوگوں کے لیے اپنا مسلک اپنے دین سے بڑا ہے. میرے مسلک میں کیونکہ مسجدوں میں عورتوں کا آنا فتنہ ہے, میرے مولویوں نے کتاب میں لکھا ہے مسجدوں میں عورتوں کا آنا فتنہ ہے. وہ مرتد ہو جائے گی چلے گا لیکن اس کو میں مسجد میں نہیں آنے دوں گا. کوئی بیچارہ لیڈیز اپنی مسجد میں دروازہ کھول بھی دیتا ہے تو اس کے خلاف تقریریں بھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ زمینی سطح پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ جو ہی فتنہ اٹھتا ہے بس تقریریں ہو رہی ہے, سیمینار ہو رہا ہے فتنہ ارتداد پر. زمینی سطح پر جو ایک سوشل انجینئرنگ جس کو کہا جاتا ہے کہ جو سماج کا تانا بانا ہے اس کو تبدیل کیا جائے, جو روایتی طریقے سے تعلیم اور دعوت کا ایک نظام بنا ہوا ہے اس کو تبدیل کر کے اور مؤثر بنانے کی کوشش کی جائے. وہ اس طرح کا کوئی عملی اقدام دکھائی نہیں دے رہے جس کی ضرورت ہے. زمینی سطح پر نوجوانوں کے جو غیروں سے تعلقات ہوتے ہیں تو اس میں کتنی جیسے الولاء والبراء والی کتنی بات ہونی چاہیے کہ مسلمان ایک غیر مسلم کا تعلق کتنا ہونا چاہیے تاکہ ہم اگر وہ لمٹ کراس کر سکیں تو پھر اس دائرے میں ہم وہاں چلے جائیں. تو دوستی یا دشمنی کے غیروں سے کیا تعلقات کی ہماری لکیر ہونی چاہیے فیصلہ کریں. دیکھیے ایک تو تعلق ہوتا ہے دنیاوی سطح کا. دنیاوی سطح کا جیسے بھائی کاروبار ہے, تجارت ہے, آپ ہندوستان میں ہیں, ایک اقلیت میں ہیں یا اقلیت میں نہیں بھی ہوتے تو ایک غیر مسلم سے تجارت کاروبار کرنا شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. دنیاوی تعلق ایک ہوتا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا, غیر مسلم سے اس کی مشکلوں میں اس کی مدد کر دینا, پریشانیوں میں اس کے ساتھ کھڑے ہونا, غم گساری کرنا اور اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا. یہ تو شریعت ہماری کہتی ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم, کہ جو تمہارے ایسے غیر مسلم ہیں, کافر ہیں جنہوں نے تم پر کوئی ظلم زیادتی نہیں کی, تم کو گھروں سے نہیں نکالا, تم سے لڑائی نہیں کرتے. اللہ ہی نہیں منع کرتا کہ ان کے ساتھ تم بھلائی مت کرو, ان کے ساتھ بھلائی کرو, مشکل میں ان کا تعاون کرو, مصیبتوں میں ان کے ساتھ کھڑے رہو. دنیاوی اعتبار سے جو بھی خیر خواہی اور جو بھی اچھے اخلاق ان کے ساتھ آپ پیش آ سکتے ہیں وہ بالکل ان کے ساتھ پیش آئیے. بلکہ اچھے اخلاق تو ہماری دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. پر ایک چیز ہوتی ہے دین, تو ان کے دین کے معاملے میں تو ہم سے بالکل بری ہیں. دین کے معاملے میں تو ہمارا اسٹینڈ بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ بھائی دین کے معاملے میں یہ ریڈ لائن اس کو ہم کراس نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا, یعنی آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر یہ جو اپروچ ہے غیر مسلم کا, کافر کا, کہ بھائی ٹھیک ہے سارے لوگ ٹھیک ہے, تم بھی صحیح ہو, میں بھی صحیح ہوں, میں بھی تمہارے معبود کی عبادت کرتا ہوں, تم بھی میری معبود کی عبادت کرو, میں تم کو جو ہے وہ آ کر کے عید میں سوئی کھا لیتا ہوں, تم بھی ہمارے یہاں آ کر کے پرساد کھا لو, میں ٹوپی لگا لوں گا, تم ماتھے پہ ٹیکا لگا لو, میں تمہاری مسجد میں آ کر سجدہ کر لوں گا, تم ہماری عبادت گاہ پہ آ کر کے گھنٹی بجا دو. یہ جو مداہنت جس کو کہا جاتا ہے قرآن میں فرمایا ودوا لو تدہنوا فیدہنون, یہ چاہتے ہیں کہ تم نرمی برتو تو وہ بھی نرمی برتیں. یہ والا اپروچ جب آئے گا نا کسی کافر کی طرف سے, ایسے اپروچ کے جواب میں اپنا اسٹینڈ بہت کلیئر ہونا چاہیے
میرے خیال سے قرآن میں یہ لہجہ پورے کہیں پہ پورے قرآن مجید میں ایسا سخت اور اتنا واضح لہجہ کہیں نہیں ہے جہاں جو لہجہ اس اپروچ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے. قل یا ایھا الکافرون، جی کہہ دیجئے اے کافرو، اے کافر. لا اعبد ما تعبدون، تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو. ولا انا عابد ما عبدتم، عابدو اور عابدو یعنی جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ جی شیخ. دونوں ذریعے دونوں طریقے سے نفی کی گئی ہے جی شیخ. کہ اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ ہو جائیں. تمہارا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. جی. دین کو مکس نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں کوئی کافر بیمار ہے عیادت کرنے کے لیے جائیں، کوئی پریشان ہے اس کا کچھ تعاون کر دیں، کوئی مر گیا ہے جائیں گھر والوں کو تعزیت کے لیے جائیں، کوئی پریشان حال ہے اس کی مدد کر دیں. مدد کر دیں. دنیاوی اعتبار سے جتنا اچھے اخلاق سے ہم پیش آ سکتے ہیں ہم کو پیش آنا چاہیے. لیکن جہاں دین کی بات ہے وہاں ان کی دین کی حد ہماری دین کی حدیں الگ الگ ہیں، اس کو مکس اپ نہیں کرنا ہے. جی شیخ. اور یہ بہت بڑی وجہ ارتداد کی ہے کہ لوگ یہ جانتے ہی نہیں ہیں دین کا کیا تقاضا ہے اور اس کی کیا حساسیت ہے. بلا برا ایک بہت اہم ترین موضوع ہے. میں نے کہا نا کہ عقیدہ پڑھایا جائے جی. تو عقیدے میں تو یہ باتیں بھی آئیں گی، محبت نفرت کا معیار کیا ہوتا ہے دین میں یہ آئے گا، اس کو سمجھایا جائے گا. پر یہ سب کچھ تو مطلب لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہے، پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. شکریہ شیخ، جزاک اللہ، بارک اللہ فیک کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور اس فتنے کے سلسلے میں اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، حل کیا ہو سکتا ہے، اس کی طرف آپ نے رہنمائی فرمائی. تو یہ موضوع میں سمجھتا ہوں ابھی نامکمل ہے. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگلے جب بھی آپ ہمارے چینل کو تشریف لائیں گے اس موضوع کو آپ مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. شکراً، جزاک اللہ شیخ، بارک اللہ فیک. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.